اب دوسری بات جو اس میں کہی گئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس حقیقت تک رسائی اس طرح حاصل کر لیں کہ ہم یہ بات جان لیں کہ یہ جو تصویر ہے جیتی جاگتی، چل رہی ہے، پھر رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہے، سو رہی ہے، بیمار ہو رہی ہے، صحت مند ہو رہی ہے، یہ تصویر تو ہے، لیکن اس تصویر کی کوئی اپنی حیثیت نہیں، یہ ایک ڈمی ہے، ایک میڈیم ہے، بلکہ اس کی حیثیت یہ ہے کہ کوئی اس کے پیچھے ہے جو اس کو اطلاع فراہم کر رہا ہے، اور وہ شعور ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری یہ بھی ہے کہ جس چیز کو ہم شعور کہہ رہے ہیں ہم اسے شعور بھی نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے اب یہ علم کا دوسرا دروازہ کھلا۔ ایک علم تو ہمیں یہ ہوا کہ یہ ہمارا جسم جو ہے یہ خود مختار نہیں ہے، یہ تابع ہے کسی کا معمول ہے۔ جس چیز کا یہ معمول ہے اس چیز کا نام ہم نے شعور رکھا۔ علمدار طرز فکر یہ بتاتی ہے کہ جس چیز کا تم نام شعور رکھ رہے ہو اس کو بھی ہم شعور نہیں کہہ سکتے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اسے بالکل شعور بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شعور صرف ہماری پہچان کا ایک ذریعہ ہے جس کے اوپر یہ ساری عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ عمارت کون سی؟ یہ جسمانی عمارت۔ جسمانی عمارت چل رہی ہے، پھر رہی ہے، اس کے اندر احساسات ہیں، اس کے اندر جذبات ہیں۔ کہاں سے جذبات آ رہے ہیں ہم نے اس کا نام شعور رکھا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شعور جو اطلاعات ہمیں فراہم کر رہا ہے اس کو کہاں سے فیڈنگ ہو رہی ہے؟ بھئی اس کی بھی تو کوئی بنیاد ہونی چاہیے۔ بھئی جسمی کی بنیاد تو ہم نے قرار دے لیا شعور۔ اب شعور بجائے خود ایک مکمل ایجنسی ہے، انفارمیشن قبول بھی کر رہی ہے، انفارمیشن دے بھی رہی ہے، انفارمیشن پر عمل درآمد بھی کر رہی ہے۔ مثلا اب کوئی آدمی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا کہ ساری زندگی نہ سویا ہو۔ شعور جو ایجنسی ہے وہ انسان کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ ضرور سونا ہے۔ انسان کتنا بھی چاہے وہ ایجنسی اس کو سلا دیتی ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں گزرا جو پیدائش کے بعد سے مرنے تک اس نے کبھی روٹی نہ کھایا ہو، بھوکا ہی رہا ہو۔ تو شعور ایک طرف اطلاعات فراہم کرتی ہے، دوسری طرف اس اطلاع پہ عمل درآمد بھی کراتی ہے۔ یعنی جسم اتنا معذور، بے بس اور بے اختیار ہے کہ اس کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے کہ اگر وہ کسی اطلاع کو قبول کرنا چاہے تو قبول کرے اور قبول نہ کرنا چاہے تو نہ قبول کرے، اسے قبول کرنا ہی ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ جسم انسانی بے اختیار پہ کوئی اسے اختیار حاصل نہیں۔ اچھا، اب تیسری بات یعنی علم کا جو تیسرا دروازہ کھلا وہ یہ ہے، ایک بات تو میں سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ جسم جو ہے اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایک دروازہ اس کو کہہ لیں جس میں آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ دوسرا دروازہ یہ کہ اس کو کوئی ایجنسی علم فراہم کر رہی ہے تقاضے پورے کرنے کے لیے، اس کا نام آپ نے شعور رکھا۔ اب صورت یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جسم کی حیثیت بعض اوقات ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ انفارمیشن سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مثلا آدمی سو گیا، اب سونے کی حالت یہ کہ وہ بیداری میں جو ایجنسی اطلاعات فراہم کر رہی ہے اور جس اس کو قبول کرنے پر مجبور ہے، خواب کی حالت میں یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن شعور اپنا کام کرتا رہتا ہے۔
بدن سانس آ رہا ہے آپ کو. مسئلہ یہ ہے کہ آپ زندہ ہیں، بیداری میں جس طرح زندہ ہیں خواب کی حالت میں بھی زندہ ہیں. پھر جب آپ خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو تمام چیزیں اسی طرح آپ کو موجود ملتی ہیں جس طرح خواب سے پہلے بیداری کی زندگی میں شعور آپ کو فراہم کر چکا ہے. مثلا سونے کے بعد کبھی یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ اٹھیں تو آپ خود کو پہچاننے سے انکار کر دیں، گھر کو پہچاننے سے انکار کر دیں، بیوی کو پہچاننے سے انکار کر دیں، دوست احباب کو، محلے کو پہچاننے سے انکار کر دیں. اب اس سے ایک بات پتہ چلی کہ شعور اگر معطل بھی ہو جائے، شعور اگر سسپینڈ بھی ہو جائے، تب بھی وہ اطلاعات کی جو مشین ہے وہ چلتی رہتی ہے. اطلاعات قبول بھی کرتی رہتی ہے اور اطلاعات کو تقسیم بھی کرتی رہتی ہے. اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جسم کے ختم ہونے پر مادی کثافت اور آلودگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ جسم کے ختم ہونے کے بعد شعور فنا نہیں ہوتا. کیونکہ اگر شعور فنا ہو جائے گا تو آدمی مر جائے گا، بلکہ شعور کسی دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعور جب تک اس جسم کو بیداری کی حالت میں، بیداری کی حواس کی حالت میں سنبھالے رہتا ہے تو یہ جسم متحرک رہتا ہے. لیکن شعور جب اس جسم سے یعنی بیداری کے عالم سے ہٹ کر کسی دوسرے عالم میں اپنی دلچسپی یا توجہ قائم کر لیتا ہے تو اس جسم کی حیثیت نفی کی ہو جاتی ہے، لیکن شعور اپنی جگہ قائم رہتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ انسان بیداری خواب کی دو کیفیات میں مسلسل رد و بدل ہوتا رہتا ہے. کبھی اس کے اوپر بیداری کی کیفیات کا غلبہ ہو جاتا ہے اور کبھی اس کے اوپر خواب کی کیفیات کا غلبہ ہو جاتا ہے. جب اس کے اوپر بیداری کی کیفیات کا غلبہ ہوتا ہے وہ بے اختیار اس طرح بے اختیار ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور جب اس کے اوپر خواب کی کیفیات کا غلبہ ہوتا ہے تو اس میں جسم بھی سسپینڈ ہو جاتا ہے. یہاں آپ کو ہاتھ ہلانا، پیر ہلانا، پانی پینا، سونگنا، چکھنا، خواب کی حالت میں یہ جو احساسات ہیں ان احساسات پر بھی موت وارد ہو جاتی ہے. یہ احساسات بھی سسپینڈ ہو جاتے ہیں. آج کے سبق میں ہمیں 3 باتیں معلوم ہوئی. ایک بات یہ کہ جیتی جاگتی تصویر جسم اس کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس جیتی جاگتی تصویر یعنی جسم انسانی کو کوئی شے ہے جو متحرک رکھے ہوئے ہے اور اس متحرک رکھنے والی شے کا نام قلندری زبان میں شعور ہے. تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ محض شعور ہی کی بنیاد پر انسانی جسم متحرک نہیں ہے، شعور کو بھی کہیں سے فیڈنگ مل رہی ہے. اور جب شعور جس میں انسانی کو متحرک رکھتا ہے تو وہ اس عالم میں موجود ہوتا ہے جس کو عالم ناسوت کہا جاتا ہے. اور جب شعور عالم ناسوت کی زندگی سے عارضی طور پر اپنا رشتہ منقطع کر لیتا ہے
کہ وہ دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے. دوسرے عالم میں چلے جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ شعور ختم ہو گیا. یہ شعور نے جس میں انسانی سے اپنی ساری دلچسپیاں ختم کر لی. دوسرے عالم میں جانے سے مراد یہ ہے کہ شعور کی دلچسپیاں جس میں انسانی سے متعلق عالم ناسوس سے متعلق مغلوب ہو جاتی ہیں اور دوسرے عالم سے متعلق غالب آ جاتی ہیں.